أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین، چاند اور تارے کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چاند اور تارے میں ابھی یہ اسپیشل سیکول چل رہا ہے جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے. آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے کی نسبت ہے حضور غوث پاک سے، اسی کی مناسبت سے یہ نشریات رکھی گئی ہے، یہ بزم سجائی گئی ہے. اس بزم میں نہ صرف میں موجود ہوں بلکہ میرے ساتھ بہت سارے میرے ساتھی بھی موجود ہیں. اب تو وہ ساتھی بن گئے چونکہ ان میں سے کافی سارے ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر میرے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو میں ان تمام کو آج ایک بار پھر سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انہیں میں کہنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دوستو آپ سارے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک آپ ہیں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں تو بہت اچھا ہوں. کل بھی بتایا تھا میں نے تمہیں، بھول جاتے ہو یار تم اتنی جلدی. کیسا ہوں میں بتاؤ؟ بہت اچھا ہوں. ویری گڈ. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ہم آج بھی کچھ اصلاحی باتیں بھی کریں گے، کچھ سیکھنے سکھانے والی باتیں بھی کریں گے، اشعار بھی سنیں گے، کسی سے کلام بھی سنیں گے، کوئی اقوال زرعی بھی سنیں گے حضور غوث پاک کے حوالے سے بھی، اور کسی اور ولی اللہ کے حوالے سے یا کسی صحابہ کرام کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی قول یاد کر رکھا ہو تو ہم آپ سے وہ بھی سنیں گے. پہلا واقعہ میں سنا دیتا ہوں، آغاز مجھ سے ہوگا، پھر آپ سارے بھی اس میں جڑ جائیں گے. تو آج کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، ایک ایسے شخص کا واقعہ سناتا ہوں جو کوفے میں رہتا تھا اور بڑا مالدار تھا. کس شخص کا واقعہ ہے؟ جو کوفے میں رہتا تھا، کوفہ جانتے ہیں نا، اور بہت مالدار تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہوا تھا. لیکن وقت کا دھارا بدلتا ہے، وقت پلٹا کھاتا ہے اور وہ شخص پریشانیوں میں گھر جاتا ہے. اس کے پاس وہ سارا مال و اسباب. جب وہ مالدار تھا تو پھر اسے آرے پریشانیاں کیسے آ ہاں، گئیں؟ یہ بڑا اہم سوال اس نے پوچھا ہے کہ جب وہ مالدار تھا تو اس کے پاس پھر پریشانیاں کیسے آ گئیں. بھئی دیکھیں، یہ جو رزق ہے نا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جب چاہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں. اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ہم تو بڑے ذہین ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ یقین جانے اس سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی جانب سے عطا ہوتا ہے. تو اللہ جب چاہے دیتا ہے، جب چاہے واپس لے لیتا ہے. تو اس شخص سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام مال و اسباب جو اس کو دیا ہوا تھا آزمائش کے طور پر، سارا کچھ اس سے واپس لے لیا. اب وہ شخص ہو گیا پریشان. کچھ بھی مسائل آئے ہوں گے، کسی کا بزنس چلتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی کاروبار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کسی کی نوکری ہوتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، زلزلے آتے ہیں، گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. تو وہ شخص بہرحال بہت پریشان ہوتا ہے. اب وہ اس پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے چھوٹی. ایک دن وہ اس سے کہتی ہے بابا مجھے فلاں چیز کھانی ہے. اب آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جو بابا ہوتے ہیں یہ اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہے نا، بہت محبت کرتے ہیں. آپ سب کے بابا بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہوں گے. تو اب اس کی بیٹی اس سے فرمائش کرتی ہے کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے، مجھے لا دیں. اب بابا کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے، کسی بھی چیز کی فرمائش کرتی. اب بابا کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ اس کے لیے وہ چیز لا سکے. اب وہ شخص جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار میں کیا کروں، کیسے میں اپنی بیٹی کو جو اس نے فرمائش کی ہے میں اس کی فرمائش کیسے پوری کروں. وہ اسی پریشانی میں چلے جاتے ہیں امام اعظم کے پاس. امام ابو حنیفہ نام سنا آپ نے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ. وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں.
لیکن جا کر کچھ کہہ نہیں سکتے, خاموش بیٹھے رہتے ہیں, چپ. اب امام اعظم ابو حنیفہ دیکھتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ہی غیرت مند ہے, لیکن اس وقت مجبور ہے, کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا. کیوں نہیں کہہ پا رہا؟ اس کی عزت گوارا نہیں کر رہی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. خاموشی کے ساتھ وہ وہاں پر کچھ دیر تک بیٹھا رہا وہ شخص, اور پھر وہاں سے اٹھ کر واپس چلا آیا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو بھانپ لیا کہ یہ پریشانی میں ہے, یہ مجبوری میں. وہ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی وہ شخص وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے, وہ اس کے پیچھے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا تعاقب کرتے ہیں. کون تعاقب کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. وہ اس کا تعاقب کرتے ہیں, پیچھا کرتے ہیں. تعاقب کا مطلب پیچھا کرنا. وہ اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور پھر جا کر اس کا گھر دکھاتے ہیں کہ یہ شخص فلاں جگہ رہتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, کچھ رقم ایک تھیلے میں رکھتے ہیں اور اس میں ایک خط لکھ کر ڈالتے ہیں اس تھیلے میں جس میں وہ رقم ہوتی ہے, اور پھر اس کے گھر کے دروازے پر اسے پھینک کر چلے آتے ہیں اور پھر آواز دیتے ہیں کہ یہ رقم, یہ کچھ چیز ہے, تم اسے دیکھ لو. وہ شخص آتا ہے, تھیلا اٹھاتا ہے, اسے کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اور اس میں ایک خط بھی موجود ہوتا ہے, اور اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پیسے ابو حنیفہ کی جانب سے ہیں, یہ حلال ذریعے سے کمائے گئے ہیں, اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اسے خود کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے استعمال کر لو. اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے. وہ شخص اس قدر خوش ہوتا ہے کہ میں مصیبت میں تھا, میں پریشانی میں تھا, کوئی سدباب ہو نہیں رہا تھا میری پریشانیوں کا, لیکن ابو حنیفہ نے میری مدد کی اور میری پریشانی کو دور کیا. اب میں اپنی بیٹی کے لیے جو کچھ بھی اس نے فرمائش کی ہے, جو کھانے کی چیز اس نے مانگی ہے, میں اپنی بیٹی کو وہ چیز جو ہے وہ پہنچا دوں گا. اب یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا ختم. اب سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے بچوں؟ اتنے سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں, میں پوچھوں گا عفان سے. آج کے واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیشہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کی پریشانیوں کو سمجھنا چاہیے ان کے کہنے سے پہلے. بھائی ویری گڈ. عفان کے لیے ہم نے کیا کہنا ہے اب؟ سبحان اللہ. ایسے نہیں بھائی, زوردار آواز میں کہیں گے سبحان اللہ. اوکے, اب ہم جانیں گے کہ یہ ہماری بٹیا کیا کہہ رہی ہے, کیا سمجھ پائی ہے. ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, دوسروں کی پریشانی میں پہل کرنا چاہیے. ہاں, اور ہمیں عزت نفس کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اگلے کی عزت نفس سمجھتے ہیں کیا, کس چیز کو کہتے ہیں عزت نفس؟ یعنی کہ انسان کی جو ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے, جو اس کی خودداری ہوتی ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے تو ہم اسے محسوس کریں اور پھر اس کی مدد کر دیں. یہ موقع نہ آئے کہ وہ شخص ہم سے سوال کرے, ہے نا. تو یہ بہت احسن قدم ہے. ایک تو آپ اس کی مدد کرنے کا ثواب الگ اور اس کی پریشانی کو سمجھنے کا ثواب الگ. ہاں بھائی عفان, کوئی شعر سنانا چاہتے ہو؟ مجھے پتا ہے, ہاں تمہاری آنکھیں دیکھ کر بتا سکتا ہوں اب تو میں کہ تم واقعہ سناؤ گے یا شعر سناؤ گے یا قول سناؤ گے, اور تمہیں اتنی جلدی تو مجھے سن بھی نہیں رہے ہو, بس فوراً سے کہ ابھی عمران بھائی چپ ہو, میں اپنا شعر پیش کروں. ہے بھائی؟ جی شعر ہے. جی کیسا گیس کیا میں نے, مانتے نہیں مانتے؟ مانتا ہوں. پکی بات ہے. جی ویری گڈ, چلو شعر سناؤ. مرادے دل مرادے چشمے تر سرکار جیلانی, تقاضائے محبت سر بسر سرکار جیلانی. قدم سے آپ کے رونق ہے سارے بزم امکان کو, قدم سے آپ کے رونق ہے سارے بزم امکان کو. شہ عالم شہ جنو بشر سرکار جیلانی. ارے واہ بھائی, کیا کہنے, ساروں نے کیا کہنا ہے؟ سبحان سبحان اللہ. چلو بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ کیا سوال پوچھوں میں, کنیت کسے پتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی؟ کنیت 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 میں اس شہزادی سے پوچھوں گا. ہاں, کیا کنیت ہے؟ آپ کی کنیت ابو محمد تھی. سبحان اللہ, صحیح جواب. آپ بھی کچھ بتا دیں مجھے, آپ سے پھنس رہی ہیں, انجوائے کر رہی میری باتوں کو, ہیں مزہ آ رہا ہے پروگرام میں؟ کتنا اتنا بہت, کتنا 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 بہت, آپ بتائیں. چلے آپ سے ایک سوال پوچھوں, آپ جو تیاری کر کے آئی ہیں اسے چھوڑتے ہیں, آپ سے میں کچھ سوال پوچھتا ہوں. آپ بتائیں کہ مسلمانوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کس نام سے مشہور ہیں؟ مسلمانوں میں آپ غوث اعظم. ارے واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. کیا نام ہے ہماری بٹیا کا؟ ملیحہ فاطمہ. مدیحہ فاطمہ. ملیحہ فاطمہ نے بھائی دیکھیں بالکل صحیح جواب دیا ہے. تو آج کا پروگرام بھی
मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन क्या करें, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आप समझेंगे मैं ख़त्म करने आया हूँ, मैं ख़त्म करने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, प्रोग्राम ख़त्म करना ही पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले हम मनक़बत भी प्रोग्राम में सुनते हैं। मनक़बत आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे शेरबाज। आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। मीरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन के नाम, हमने जो ली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने आस है लगाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार, हमने आस है लगाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने आस है लगाई बड़ी देर से। तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, हाँ लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, 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 मंगतों की झोलियां भर दो, भर दो, कासा सबका पंज तनी खैर से मेरे मीरा, भर दो कासा सबका पंज तनी खैर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार, हमने आस है लगा